ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہماری بحث ہونی ہے چوتھی فصل میں، آداب المتعلمین کی چوتھی فصل کوشش، پابندی وقت اور ہمت کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو 3 باتوں پر پابند رہے، 3 باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محنت کرے، دوسری بات یہ ہے کہ پابندی وقت کی رعایت رکھے، اور تیسرا ہے کہ اس کی ہمت بلند ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو علم حاصل کرنے میں 3 چیزوں کی اشد ضرورت ہوا کرتی ہے، یعنی 3 چیزوں کی محنت طالب علم کو بلند مقام پر لے کر جاتی ہے۔ ایک، خود طالب علم محنت کرے، دوسرا اس کا استاد اس پر محنت کرے، محنت سے پڑھائے، لگن سے پڑھائے، اور تیسرا اہم کردار ہے والد کا۔ اگر وہ زندہ ہے تو والد اپنے بیٹے کی تربیت میں اور اس کا جو ہے ہر وقت اس کا لحاظ رکھے، اس کے استاد سے، مدرسہ والوں سے اس کی پوچھ گچھ کرتا رہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے، یہ 3 شخصیات، خود طالب علم کی محنت، استاد کی محنت اور والد کی تربیت اور والد کا اپنے بیٹے کے بارے میں دھیان رکھنا، یہ علم کے حاصل کرنے میں انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طالب علم کو کس طرح اپنے درس کا تکرار کرنا چاہیے۔ یہاں تک ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نئے مطلب کی طرف آتے ہیں۔ الفصل الرابع فی الجد والمواظبۃ والہمہ، کہتے ہیں کہ چوتھی فصل محنت، پابندی وقت اور ہمت کے متعلق ہے۔ ثم لا بد لطالب العلم من الجد والمواظبۃ والملازمہ، کہا طالب علم کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ طالب علم کو محنت کرنی چاہیے، والمواظبۃ سے، اور طالب علم پابندی وقت کا لحاظ رکھے، والملازمت سے، اور درس و تدریس کے ساتھ ملتزم رہے، اپنے آپ کو درس و تدریس پر پابند رکھے۔ قیلا، کہا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں، من طلب شیئا وجد وجد، جو کسی شے کو طلب کرتا ہے، جس نے کسی شے کو طلب کیا، چاہا کہ فلاں چیز مجھے حاصل ہو جائے، وجد، اور اس کے پانے کی کوشش بھی کی، وجد، فرماتے ہیں کہ اس نے اس شے کو پا لیا۔ جو کسی شے کے طلب کرنے کی، کسی شے کو پانے کی کوشش کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ خدا کا قانون ہے، وہ اسے پا لیتے ہیں۔ ومن قرع بابا ولج ولج، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، ولجا، وہ بالآخر گھر میں داخل ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے تجربات میں سے ہے
کہ ہم بسا اوقات کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں، کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، جو ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جواب نہیں آتا، جو دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کرتے اور واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا دے یا تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا دے اور داخل ہونے کی کوشش کرے تو بالآخر اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ جو محنت کرتا ہے، جس شے میں محنت کرتا ہے، جس کام میں محنت کرتا ہے، بالآخر وہ اسے پا لیتا ہے۔ وکیلا، اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے، بقدر ما یسعی ینالو ما یتمنا، جس چیز کی وہ تمنا رکھتا ہے اسے پائے گا اس حساب سے جتنی اس نے کیا ہے کوشش کی ہے۔ اور قرآن مجید اس کوشش کے متعلق فرما رہا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اب ایک نیا طالب علم کے جو مدرسہ میں داخل ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر عالم دین بنوں اور علم دین درس نظامی جو ہے، یہ جو مدرسہ میں جتنے بھی فنون، علم نحو، صرف، بلاغت، منطق، فقہ، اصول پڑھائے جاتے ہیں، اسے میں جلد ہی ان پر دسترس حاصل کروں اور انہیں میں عبور کر جاؤں، تو اس کے لیے اس کو کوشش کرنا ضروری ہے، محنت کرنا ضروری ہے، پابند رہنا ضروری ہے، اور ان کتابوں کے ساتھ ملتزم ہونا، ان کتابوں کا پابند ہونا، ان کتابوں کے ساتھ ان کو حل کرنے میں چمٹا رہنا کیا ہے، ضروری ہے۔ قیلا، کہا گیا ہے، یعنی فقہا فرماتے ہیں، یحتاج فی التعلم الی جد الثلاثہ، المتعلم والاستاذ والاب ان کان فی الحیات، کہتے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، طالب علم کے لیے تعلیم حاصل کرنے میں تین شخصیات ایسی ہیں جن کی محنت کی ضرورت ہے۔ ایک خود طالب علم محنت کرے، والاستاذ، اور دوسرا اس کا استاد اس پر محنت کرے، والاب ان کان فی الحیات، اور تیسرا ہے کہ باپ، اس کے والد محترم اس کے لیے محنت کرے اگر وہ زندہ ہیں۔ طالب علم محنت کرے، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، استاد محنت سے پڑھائے، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، اور باپ اگر زندہ ہے تو وہ محنت کرے، وہ کیسے، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر والد محترم زندہ ہیں تو وہ مدرسے میں گاہے بگاہے آ کر یا اس طالب علم کے اساتذہ سے رابطہ کر کے اپنے بیٹے کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہیں، یہ چیز طالب علم کو بلند مقام پر پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طالب علم وقت کی پابندی کرے، درس پابندی کے ساتھ پڑھے، پھر درس کا تکرار جو ہے وہ پابندی کے ساتھ کرے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے درس کا تکرار کرنا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں؟ تو صاحب کتاب نے اس کے 3 یا 4 اوقات بتائیں۔ پہلا کہ رات شروع ہوتے ہی اپنے دن کے درس کو دہرائے۔ دوسرا، مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہے، اس کے درمیان اپنے ما سبق درس کو یاد کرے۔ اور تیسرا وقت سحر ہے۔ خداوند عالم کی ذات بہت کریم ہے، جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھل عطا کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو طالب علم کہ جو دین کا طالب علم ہے، جو دین حاصل کرنا چاہتا ہے اس نیت سے کہ وہ دین حاصل کر کے لوگوں تک پہنچائے، اپنی بھی اصلاح کرے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے، تو اللہ سبحانہ، کیونکہ یہ دین حاصل کرنا بھی خدا کا راستہ ہے، اور جو خدا کے راستے میں محنت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ اس کو ضرور ایک منزل تک پہنچائے گا۔
فرماتے ہیں کہ وقت سحر جو ہے وہ بہت مبارک وقت ہے، اس میں ہی اپنے درس و تدریس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ما سبق علماء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ سحر کے وقت، نماز شب کے وقت بیدار رہتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے اور درس کا تکرار کرتے تھے، یعنی درس کو یاد کیا کرتے تھے۔ جناب علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ جب ہم نجف اشرف میں پڑھا کرتے تھے تو مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب اور میں، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر مدرسہ بغدادیہ سے وقت سحر مولا کے حرم میں آتے تھے، مباحثہ بھی کرتے تھے، نماز شب بھی پڑھتے تھے، اور پھر اذان کا وقت ہو جاتا تھا، نماز وہاں پڑھتے تھے اور پھر درس تدریس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس وقت بیدار ہوتے ہوں گے۔ مدرسہ بغدادیہ مولا امیر المومنین کے حرم سے تقریباً کم از کم 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی جلد وقت سحر میں بیدار ہوتے ہوں گے، مدرسہ میں اپنے جو ہے نا وہ پوزیشن سنبھالتے ہوں گے، وضو طہارت کر کے پھر دونوں مل کر مولا کے حرم میں آتے تھے، مباحثہ بھی کرتے تھے، نماز شب بھی پڑھتے تھے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد، مولا کی زیارت کرنے کے بعد وہ درس و تدریس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو جن طلباء نے اس طرح محنت کی ہے، آپ دیکھ لیں کہ آج انہی کی مذہب اہل بیت میں خدمات ہیں۔ تو یہ کام طالب علم کو کرنا چاہیے۔ وَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الدَّرْسِ، کہا کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ درس پڑھنے پر پابند رہے، وَالتَّکرارِ، اور تکرار، درس کا تکرار کرنے پر بھی پابند رہے۔ تو تکرار کرنا کب ہے؟ کہا کہ اس کے 3 اوقات ہیں، 4۔ نمبر 1، فی اول اللیل، رات کے شروع میں، صحیح، وآخر ہی، اور رات کے آخر میں، جس طرح وقت سحر کہا ہے، وما بین العشاءین، کہا مغرب اور عشاء کے درمیان، یہ جو وقت ہوتا ہے کہا اس وقت میں اپنے درس پہ تکرار کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَوَقْتُ السَّحْرِ، وَوَقْتُ السَّحْرِ وَقْتٌ مُبَارَكٌ، وقت سحر جو ہے، نماز شب پڑھنے کا جو وقت ہے، آدھی رات کے بعد کا جو وقت ہے، یہ مبارک وقت ہے، بابرکت وقت ہے۔ قیلا من اسہر نفسہ باللیل فقد فرح قلبہ بالنہار، علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی رات کے وقت اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے، فقد فرح قلبہ بالنہار، بس گویا کہ اس نے دن کے وقت اپنے دل کو مسرور رکھا، رات کے وقت بیدار رہنا تمام دن اپنے دل کو سکون میں رکھنے کا موجب بنتا ہے۔ فرماتے ہیں طالب علم جب مدرسہ میں داخل ہوتا ہے تو جوان ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس جوانی کے ایام میں اسے اپنی جوانی کے ایام میں، جوانی کے دنوں سے اسے غنیمت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے لیے موقع ہے کہ وہ جوانی کے دنوں میں محنت کر کے آگے نکل سکتا ہے۔ وَيَغْتَنِمُ أَيَّامَ الْحَدَاثَةِ، طالب علم کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو اس کے نئے ایام ہیں، وَأُنْفُ وَنَشَّبَابِ، اور جو اس کے جوانی کے، یعنی جسے ہم کہا جاتا ہے چڑھتی جوانی، جو اس کی جوانی کے کا دورانیہ ہے، جوانی کے جو اس کے دن ہیں، اس میں اسے غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔
اس لیے کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بدن کا ہر حصہ جوان ہوتا ہے، اس کا دل جوان ہوتا ہے، اس کا ذہن جوان ہوتا ہے، اس کی آنکھیں جوان ہوتی ہیں، اس کے کان جوان ہوتے ہیں، اس کی عقل جوان ہوتی ہے، اس کے بازو جوان ہوتے ہیں، وہ جتنی محنت کرتا ہے اسے تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ کہا ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے طالب علم کو جوانی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اور ما سبق فقہا کہ آپ سیرت دیکھ لیں، جتنے بھی فقہا گزرے ہیں جوانی کے ایام میں وہ تقریباً فقیہ بنے ہیں۔ جناب آیت اللہ سید علی سستانی صاحب حافظہ اللہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ 28 سال کی عمر میں اجازت الاجتہاد، اجتہاد کا اجازہ جناب آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی صاحب سے لے چکے تھے، تو انہوں نے جوانی کے ایام میں محنت کی ہے، تو اپنی جوانی کے ایام میں ہی انہیں ثمرہ ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے محنت کرے، لیکن اتنی زیادہ محنت نہ کرے کہ جس سے اس کا نفس تھک جائے اور بالآخر جو ہے وہ اپنا کام کرنے سے منقطع ہو جائے۔ صحیح، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ خرگوش کی چال نہیں چلنی چاہیے کہ ایک مرتبہ جب شروع ہوا بس چلتے 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 جب تھک گیا تو اب بیٹھے ہیں، پھر نہیں، ایک پابندی ہونی چاہیے، اپنا ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، اس کے مطابق طالب علم کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کہتے ہیں وَلَا يَجْتَهِدُ نَفْسَهُ جُهْدًا، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بھی نہ تھکائے، اتنی بھی زیادہ کوشش نہ کرے کہ يَضْعُفُ النَّفْسِ اور يُضَعِّفُ النَّفْسِ، کہ جس سے وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو کمزور کر دے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَنْقَطِعُ عَنِ الْعَمَلِ، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عمل سے، کام کرنے سے رہ جائے گا، اس کا کام درمیان میں رک جائے گا، منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا وہ اس کا کام۔ صحیح، بل یستعمل الرفق فی ذلک، محنت کرنے میں وہ نرمی استعمال کرے، والرفق اصل عظیم فی جمیع الاشیاء، فرماتے ہیں نرمی جو ہے وہ تمام اشیاء میں ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ تھا طالب علم کو محنت کرنی چاہیے، طالب علم کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے، درس کا تکرار کرنا چاہیے۔ اب آگے آ رہی ہے بات کے طالب علم کی ہمت کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ طالب علم کی ہمت علم حاصل کرنے میں بلند ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ہمت کے بل بوتے پر تیرتا ہے، اڑتا ہے، انسان اپنی ہمت کے بل بوتے پر اڑتا ہے، جبکہ پرندہ جو ہے وہ اپنے پروں کی ہمت پہ اڑتا ہے، پروں کے بل بوتے پر اڑتا ہے۔ تو ہمت طالب علم کی بلند ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ جناب علامہ اقبال فرماتے ہیں نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز لہروں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مِنَ الْهِمَّةِ الْعَالِيَةِ فِي الْعِلْمِ، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے میں اس کی ہمت بلند ہونی چاہیے۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ یطیرو بہمتہ کالطیر یطیرو بجناحیہ، اس لیے کہ انسان اپنی ہمت کے بل بوتے پر اڑتا ہے، اپنی ہمت کے بل بوتے پر ترقی کرتا ہے، پرواز کرتا ہے، جس طرح کہ پرندہ اپنے پروں کے بل بوتے پر، پروں کے سہارے پر پرواز کرتا ہے۔ فلا بد ان یکون ہمتہ علی حفظ جمیع الکتب، بس ضروری ہے کہ طالب علم کی یہ ہمت ہو کہ اس نے تمام کی تمام کتب کو حفظ کرنا ہے، اول سے لے کر آخر تک جتنے علوم ہیں تمام کے تمام کو حفظ کرنے کی اس کے پاس ہمت ہونی چاہیے۔ کہا جب یہ ہمت بنائے گا، جب یہ اس کی ہمت ہوگی، جب یہ اس کا ارادہ ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حتی یحصل البعض، یہاں تک کہ
تمام کتب حفظ نہیں ہوں گی، ان میں سے بعض کتابیں تو اس کے لیے ضرور حفظ ہو جائیں گی۔ تمام علوم حاصل نہیں کر سکے گا، بعض علوم تو حاصل کر ہی لے گا۔ فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ هِمَّةٌ عَالِيَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جِدٌّ أَوْ كَانَ لَهُ جِدٌّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هِمَّةٌ عَالِيَةٌ لَا يَحْصُلُ لَهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْعِلْمِ۔ کہا دیکھیں، ہمت عالی ہو اور ساتھ ساتھ محنت بھی ہو، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ ہمت بھی عالی ہو اور محنت بھی ہو۔ ایک شخص ہے جس کی ہمت بلند ہے کہ میں نے علامہ حلی بننا ہے، لیکن میری طرح وہ سوئے رہتا ہے تو کبھی بھی وہ عالم نہیں بن سکے گا۔ محنت کرتا ہے مگر اس کی ہمت عالی نہیں ہے، تب بھی وہ بلند مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ جو طالب علم بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو فقیہ بننا چاہتا ہے، جو مجتہد بننا چاہتا ہے، جو کسی بھی فن کا اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے۔ اس بات کا ارادہ رکھے کہ ہمت عالی ہو اور ساتھ ساتھ محنت بھی کرے۔ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ هِمَّةٌ عَالِيَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جِدٌّ، ایک طالب علم ہے جس کی ہمت بہت بلند ہے، ارادے بہت اونچے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جِدٌّ، مگر وہ محنتی نہیں ہے، أَوْ كَانَ لَهُ جِدٌّ، اس کے بعد محنت تو ہے، محنت تو وہ کرتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هِمَّةٌ عَالِيَةٌ، مگر اس کی ہمت بلند نہیں ہے، اس کا ارادہ بلند نہیں ہے۔ لا يحصل له الا قليلا من العلم، کہا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر بہت تھوڑا سا علم حاصل کر سکے گا، بلند مرتبے پر فائز نہیں ہوگا۔ لہذا طالب علم کا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ اس کی ہمت بھی بلند ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ محنت بھی اس میدان میں کرے۔ کہتے ہیں کہ محنت کے لیے، محنت علم حاصل کرنے میں اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ کتابوں کے حفظ کرنے اور انہیں حل کرنے میں دقیق ہو، دقت سے کام لینا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس علم کے جو فضائل ہیں، علوم کے جو فضائل ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو اور وہ اس بات کی طرف دھیان دے کہ علم باقی رہے گا اور علم کے علاوہ مال جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ علم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے تو جناب مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جناب کمیل سے کہ اے کمیل، یاد رکھ العلماء باقون ما باقی الدہر، العلم یبقی والمال یفنا، علم ہمیشہ باقی رہنے والی شے ہے اور جبکہ مال کیا ہے، فنا ہونے والی شے ہے۔ علم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تجھے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ فرمایا العلماء باقون ما باقی الدہر، علم حاصل کرنے والے علماء، وہ علماء کے جو علم دین کی صفت سے متصف ہوئے، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی ہے، جبکہ اہل مال جو تھے، مال والے لوگ جیسے ہی اس دنیا سے گئے ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جناب شیخ صدوق، جناب شیخ المفید، جناب شیخ توسی، جناب ابو الفضل حسن الاصفہانی، جناب شیخ الانصاری، جناب علامۃ الحلی، یہ وہ شخصیات تھیں جو صاحب علم تھیں، اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں مگر جب تک زمانہ ہے یہ باقی رہیں گے، ان کا نام باقی رہے گا۔ تو ان کے زمانے میں جو مال و ثروت والے لوگ تھے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔
وَيَنبَغِي أَن يُتْعِبَ نَفْسَهُ عَلَى الْجِدِّ وَالتَّحْصِيلِ وَالْمُوَاظَبَةِ بِالتَّأَمُّلِ فِي فَضَائِلِ الْعُلُومِ وَدَقَائِقِهَا۔ فرماتے ہیں طالب علم کو چاہیے وہ اپنے آپ کو تھکائے محنت کرنے پر، علم حاصل کرنے پر اور پابندی وقت پر۔ کس حوالے سے؟ بالتأمل، اس بات پر غور و فکر کرتے ہوئے، فی فضائل العلوم ودقائقہا، کہ علوم کے فضائل کتنے زیادہ ہیں اور علوم میں کتنا عمق اور کتنی دقت ہے۔ تو لہذا علم کی فضیلت اور اس کی دقت کو دیکھتے ہوئے اسے محنت کرنی چاہیے، اسے علم حاصل کرنا چاہیے اور طالب علم کو پابندی وقت کرنی چاہیے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى وَغَيْرُهُ يَفْنَى، کہا علم باقی رہے گا اور اس کا غیر فنا ہو جائے گا۔ علم باقی رہے گا یعنی صاحب العلم باقی رہیں گے اور صاحب المال والثروہ، مال اور دولت رکھنے والے لوگ فنا ہو جائیں گے۔ فَإِنَّهُ حَيَاتٌ أَبَدِيَّةٌ، علم کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب علم فنا ہونے والی شے نہیں ہے تو محنت کر کے یہ علم والی صفات جس بھی شخصیت میں آ جائے گی تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا، اگرچہ کہ وہ بدن کے حوالے سے اس دنیا سے چلا بھی جائے گا مگر اس کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ قیلا، کہا گیا ہے، العالمون احیاء و ان ماتوا، علماء زندہ ہیں اگرچہ کہ مر جائیں، صحیح۔ وَكَفَى بِلَذَّةِ الْعِلْمِ دَاعِيًا إِلَى التَّحْصِيلِ الْعَاقِلِ، کہا کہ عقل مند شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے علم کی لذت ہی دعوت دینے کے لیے کافی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کی دعوت دینے کے لیے علم کی لذت ایک عقل مند شخص کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 2 منٹ کا مطلب ہے، فرماتے ہیں یاد رکھیں سستی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ سستی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ کہا کہ سستی پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان میں بلغم بڑھتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، بلغم پیدا ہوتی ہے تو انسان سست ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کم کیسے کرنا ہے؟ کون سے ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ جس سے بلغم کم ہو جائے، جس سے نزلہ اور زکام نہ ہو؟ کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ کم کھائے۔ انشاءاللہ اس مطلب کو آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔